خوش آمدید۔ آج ہم وجود کے کچھ بنیادی ترین سوالات پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم قرآن کی 4 مختصر لیکن بہت ہی گہری آیات کو دیکھیں گے جو زندگی کے مقصد پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی براہ راست ایک چونکا دینے والے سوال سے۔ کیا یہ گمان تھا کہ ہمیں بس یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے وجود کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہماری زندگی محض ایک اتفاق ہے؟ یہ وہ اصل متن ہے جس پر آج ہماری ساری بات چیت ہوگی۔ یہ قرآن کی سورت المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ یہی ہمارے اس تجزیے کی بنیاد ہیں۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مقصد کا سوال۔ یہاں اصل میں اس خیال کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آیت شروع ہی ایک بہت بڑے فلسفیانہ سوال سے ہوتی ہے۔ کیا انسان کو بے مقصد فضول میں بنایا گیا؟ یہ اس سوچ کو پوری طرح رد کرتی ہے کہ ہم بس ایسے ہی پیدا ہو گئے اور بس کہانی ختم۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سوال کے ایک دوسرا بہت اہم حصہ بھی ہے۔ یہ جواب دہی کے تصور کو سامنے لاتا ہے، یعنی سوال صرف مقصد کا نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ گمان ہے کہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا اپنے کاموں کا حساب دینے کے لیے؟ اچھا، تو اگر زندگی بے مقصد نہیں ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مقصد ہے کیا؟ ہمارا اگلا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، جو متن کے مطابق خدائی حاکمیت کے تصور میں چھپا ہوا ہے۔ اور اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی مرکزی تصور کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید یعنی خدا ایک ہے، وہی واحد حاکم ہے اور اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہ اسلام کا بالکل بنیادی عقیدہ ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس بات کو سامنے رکھتی ہے۔ خدا کو سچا بادشاہ کہا گیا ہے، یعنی حاکمیت صرف اور صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی اور حقیقی معبود ہے ہی نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے، ان آیات کے مطابق زندگی کا اصل مقصد اس ایک خالق، اس سچے بادشاہ کی حاکمیت کو مان لینا ہے اور پھر اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنا ہے۔ یہی وہ مرکز ہے جس کے گرد ساری بات گھومتی ہے۔ اچھا، جب مقصد واضح ہو گیا تو اب متن ان لوگوں کو خبردار کرتا ہے جو اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارا تیسرا حصہ اسی تنبیہ اور حساب کتاب کے اصول پر ہے۔ یہاں پر 2 راستے بالکل آمنے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ ایک طرف ہے توحید کا راستہ، یعنی صرف ایک خدا کو پکارنا، اور دوسری طرف ہے شرک کا راستہ، جہاں خدا کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ بھی بالکل صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ جو لوگ شرک کا راستہ اپناتے ہیں ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور آپ کہہ لیں کہ سخت وارننگ ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو جواب دہی کا اصول ہے یہ سب کے لیے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں۔ متن کہتا ہے کہ ہر ایک کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہونا ہے۔ اب اتنی سخت تنبیہ کے بعد آیات کا انداز اچانک بدل جاتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارا آخری حصہ ایک دعا پر ہے۔ یہ دعا دراصل خدا کی حاکمیت کے سامنے انسان کی عاجزی کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اس دعا کو اگر دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا قدم خدا کی عظمت اور اختیار کو تسلیم کرنا، پھر دوسرا اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا، اور آخر میں اس کی رحمت اور شفقت کی التجا کرنا۔ اور یہ ہے ان آیات کے آخری الفاظ۔ یہ دعا دیکھیں کیسے بڑے بڑے فلسفیانہ خیالات کو ایک بہت ہی ذاتی، ایک دلی پکار میں بدل دیتی ہے۔ یہ بندے اور رب کے بیچ ایک براہ راست عاجزانہ تعلق کو دکھاتی ہے۔ تو ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام بھی ایک سوال پر ہی کریں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو یہ ایک عقیدہ اس کی زندگی کے معنی کو، اس کے مقصد کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔